کے بیٹھ جائیں اور اس کے بعد آج تک جو ہوتا ہے اس کو ویلیڈیٹ کرتے جائیں، یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ میں نے آج تک نہ عمران خان کو وزیر اعظم کہا، نہ میں نے آج تک عمران خان کو وزیر اعظم مانا۔ ایسے انسان کو تسلیم کر لینا، ایسے نظام کو تسلیم کر لینا ان اٹ سیلف ایک بہت بڑا قومی نقصان ہے، لیکن اس نظام کو، ایسے انسان کو جڑ پکڑنے دینا، اس کا راستہ نہ روکنا، اس کے سامنے مزاحمت نہ کرنا، ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتا ہے پاکستان کو۔ کیونکہ یہ نقصان صرف آج کے لیے نہیں ہے قائد محترم، یہ آنے والی نسلوں کے لیے ہے۔ کیونکہ جب کٹھ پتلی کوئی وزیر اعظم بنتا ہے، جب کسی کٹھ پتلی کو لا کے مسلط کیا جاتا ہے ہمارے سروں کے اوپر، 22 کروڑ عوام کے اوپر، جب ووٹ کسی اور کو ڈالا جاتا ہے اور نکلتا کسی اور کے نام ہے، تو پھر صرف ایک کٹھ پتلی وزیر اعظم نہیں بنتا، پھر ایک کٹھ پتلی نظام جو ہے وہ قائم نہیں ہوتا، پھر وہ مزید نئی کٹھ پتلیوں کو جنم دیتا ہے، ان کو تخلیق کرتا ہے اور بلا خوف و خطر کرتا ہے۔ اداروں کا جتنا، بہت اداروں کی بات ہوتی ہے، لیکن اداروں کا جتنا استحصال، جتنی بدنامی اس عمران خان نامی شخص نے کرائی ہے، میرا نہیں خیال کہ اس کی کبھی مثال بھی ہوتی ہے۔ اور آپ یہ دیکھ لیں کہ کوئی ادارہ اس کے قہر سے نہیں بچا۔ جن کو کہتا ہے کہ ہم ایک پیج پہ ہیں، میں تو یہ کہتی ہوں کہ 72 سال میں اگر ایک پیج پہ ہونے سے یہ معاملات ہوتے ہیں تو اللہ کرے کبھی کوئی ایک پیج پہ نہ ہو۔ آپ صرف یہ دیکھیں کہ کون کون سے ادارے کو اس نے نشانہ نہیں بنایا، چاہے وہ نیب ہو، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ میڈیا ہو، چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہو، چاہے وہ یہ جو ایف آئی اے کا ادارہ ہو، ایس ای سی پی ہو، سب اداروں کے اوپر اس نے سوالیہ نشان اٹھا دیا، اپنے پیٹی پالیٹکس کے لیے ان کو استعمال کیا۔ اور آپ عدلیہ کو دیکھیں، عدلیہ بھی جتنے دباؤ میں ہیں، آج میری نظر سے وہ ریمارکس گزرے تھے جس میں کہا گیا کہ ایک ملزم یا مجرم باہر بیٹھ کے ہنستا ہوگا کہ میں سارے نظام کو بیوقوف بنا کے چلا گیا، تو مجھے قائد محترم ایک لمحے کے لیے لگا کہ یہ شاید یا تو عاصم سلیم باجوہ کی بات کر رہے ہیں یا مشرف صاحب کی بات کر رہے ہیں۔ تو مجھے تو ایک لمحے کو بالکل ایسا لگا کہ یہ مشرف کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ جس انسان کو بیماری کی وجہ سے اس حکومت نے خود، عدالتوں نے خود باہر بھیجا، آج اس کو مجرم قرار دیا جا رہا ہے، آج اس کو ایبسکونڈڈ ڈکلیئر کیا جا رہا ہے، لیکن مشرف کا بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ وہ مکھیہ دکھاتا ہوا اگر صحیح معنوں میں کوئی اس نظام کا، اس ملک کا، آئین کا، قانون کا مذاق اڑاتے ہوئے اس پاکستان سے فرار ہوا ہے تو اس کا نام ہے پرویز مشرف۔ اور اگر کوئی آج گھر بیٹھا ہنس رہا ہوگا تو اس کا نام ہے جنرل عاصم سلیم باجوہ، کیونکہ پولیٹیشنز تو اپنے ناکردہ گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں، پولیٹیشنز تو جو ان کی جنریشنز نے نہیں کیا، ان کی جنریشنز ان کا جو اعتصاب ہے وہ بھگت رہے ہیں، انتقام کو بھگت رہے ہیں۔ لیکن اگر ہنستا ہوگا تو مشرف ہنستا ہوگا، اور اگر روتا ہوگا تو نواز شریف روتا ہوگا، قوم روتی ہوگی، مسلم لیگ نون روتی ہے، جس کا آج 22 کروڑ عوام کا یہ حال کر دیا گیا۔ تو میں اگر کوئی چکمہ دے کے گیا ہے قائد محترم پاکستان کو، عدالتوں کو، تو اس کا نام ہے پرویز مشرف۔ عدالت جاتا جاتا ہسپتال پہنچ کے اور ہسپتال سے سیدھا پاکستان سے باہر پہنچ گئے۔ تیسری بات میں جلدی ختم کروں گی کیونکہ مغرب کا ٹائم بھی بالکل اب ہونے والا ہے۔ تو آپ کی تقریر کے بعد کئی لوگوں نے یہ بات کہی کہ شاید اس تقریر کے بعد سپیس جو ہے وہ کم ہو گئی ہے مسلم لیگ نون کے لیے یا سیاستدانوں کے لیے۔ میرا یقین ہے، اور اس کے ہونے والے تمام اس کے بعد جو انسوئنگ جتنے بھی واقعات تھے انہوں نے میرا یقین اور زیادہ پختہ کر دیا کہ آپ کی اسپیچ سے نہ صرف مسلم لیگ نون کے لیے بلکہ میڈیا کے لیے، عدلیہ کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے اسپیس اور زیادہ ایکسپینڈ کی۔ اب اس کے بعد سے میڈیا پہ جس قسم کے ایشوز ڈسکس ہو رہے ہیں، میڈیا پہ جس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، جس قسم کی اسپیس میڈیا کو ملی ہے، جس قسم کی اسپیس سول سوسائٹی کو ملی ہے، لوگوں کو بات کرنے کے لیے زبان ملی ہے، تو اس کا کریڈٹ قائد محترم ڈیفینیٹلی آپ کو جاتا ہے، بالکل آپ کو جاتا ہے، اور یہ بات مسلم لیگ نون بھی مانتی ہے۔
اور اب بھی میں سمجھتی ہوں کہ ABC کا جو ایک ہسٹورک اعلامیہ تھا، یہ موقع قوموں کی قسمت میں، قوموں کی زندگیوں میں بار بار نہیں آتا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج اگر حکومت ختم کرنا بھی کوئی بڑا مسئلہ نہیں، اور اس حکومت کے ختم ہونے کے نتیجے میں نئے الیکشن کرانا بھی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. ان الیکشنز کے بعد دوبارہ حکومت بنا لینا بھی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ جہاں پہ آتا ہے وہ یہی ہے کہ کیا اس طرح عوام کے ووٹوں سے آئی ہوئی جو حکومتیں ہوتی ہیں اسی طرح ان کو خدمت کرتے کرتے گھر بھیجنے کے حکم صادر ہوتے رہیں گے. تو اس مسئلے کو آج ایڈریس کرنے کا موقع آیا ہے، اور میں مسلم لیگ نون سمیت، اور یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ جی ABC کے اندر جتنی بھی جماعتیں، بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ جو کہ خود اس کی ووٹ کی جو عزت ہے اس کو مسل کے پاؤں کے نیچے اس کو روند کے آئی ہے، سوائے اس کے پاکستان کی آج تمام جماعتیں اس بات پہ متحد ہیں. اور وہ جو مشترکہ اعلامیہ جس کو مولانا فضل الرحمان صاحب نے پڑھا تھا، میرا خیال ہے کہ اتنی بڑی ہسٹورک اپرچونٹی شاید کبھی سیاستدانوں کے حصے میں نہ آئے. ہمیں اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، ہمیں عوام کی آواز بننا چاہیے. اور آج میں آپ کو یہ بھی بتا دوں قائد محترم کہ جتنا بھی آپ دیکھیں 3 سال سے 4 سال سے مسلم لیگ نون کے اوپر کیا کیا وکٹمائزیشن نہیں ہو رہی، یہ پہلی بار ہے کہ جب پنجاب میں اسپیشلی اور پورے پاکستان کے اندر لوگوں کو یہ پتا ہو کہ اسٹیبلشمنٹ کسی کے ساتھ نہیں ہے، یا ہوا جو ہے وہ دوسری طرف چل پڑی ہے، اور اس کے باوجود اوور ویلمنگلی 2018 کے الیکشن میں لوگ آپ کو ووٹ دینے نکلے. آپ کی جماعت کو نہ صرف انہوں نے پنجاب میں بلکہ پاکستان میں جتایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ آج اسٹیبلشمنٹ والی جو ہسٹوریکلی سیاست ہوتی ہے اس کے ساتھ نہیں کھڑے، لوگ آپ کے بیانیے کے ساتھ کھڑے، کیونکہ آپ کے بیانیے کا جو پاکستان کے عوام کے جتنے بھی ان کی جو ایسپریشنز ہیں آپ ان کو ریفلیکٹ کرتے ہیں. اور آج عوام اتنی شعور رکھتی ہے، آپ سوشل میڈیا کو دیکھ لیں، آپ سڑک کے اوپر جا کے کسی کا بھی انٹرویو کر لیں، لوگ بہت کلیئر ہیڈڈ ہیں اور بالکل سنگل مائنڈڈ ہیں، اور وہ کوئی دوگلی بات آج سننا چاہتے بھی نہیں. کئی دفعہ ہم سب کو سوشل میڈیا کے اوپر یا اپنے کارکنان کی طرف سے سخت باتیں سننے کو ملتی ہیں جو کہ اس وقت بری بھی لگتی ہیں، لیکن ہمارے لیے یہ فخر کا مقام ہے کہ آپ کی اسٹرگل نے آج ان کو زبان دی ہے، اور وہ اپنے قائدین کو بھی ادھر سے ادھر جانے نہیں دیتے، سیدھے راستے پہ رکھتے ہیں. اس سے بڑی جیت میرا نہیں خیال کہ آپ کی ہو سکتی ہے. آپ کی فتح ہے، یہ آپ کے بیانیے کی فتح ہے. اور آج ان لوگوں کا نام لے لے کے لوگ ان کو، ہمارا تو مطلب ہے نا، ہماری ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، ہمارے پولیٹیکل سٹیکس ہیں. آج جو لوگ لکھ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، میڈیا سے کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں، گلی میں کر رہے ہیں، محلے میں کر رہے ہیں، ان کا تو ڈائریکٹ سٹیک نہیں ہے مسلم لیگ نون کے اندر، لیکن اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر، اور یہ پتا ہو کہ رات کو آ کے آپ کو ڈالا اٹھا کے لے جائے گا، اس کے باوجود اتنی بہادری سے سول سپریمیسی کی بات کرنی، پاکستان کی جو بیماریاں ان کی نشاندہی کرنی، آپ کی آواز پہ لبیک کہنا، ووٹ کو عزت مانگنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کے 72 سالوں کے اندر. اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ آپ 3 سال اللہ تعالیٰ نے 3 دفعہ آپ کو پاکستان کا پرائم منسٹر بنایا. اللہ کرے کہ 4تھی دفعہ بھی انشاءاللہ وہ جب ہم پاکستان میں وہ دن دیکھیں. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ بھی یہی سمجھتے ہیں، بلکہ آپ سے میں سیکھتی ہوں کہ آپ کی جو توجہ ہے یا آپ کی جو نظر ہے وہ 4تھی دفعہ کی پرائم منسٹرشپ پہ نہیں ہے. آپ نے پاکستان کو ایک ڈائریکشن دے دی ہے. مسلم لیگ نون کا بھی فرض ہے، مسلم لیگ نون کے کارکنان کا بھی فرض ہے، اور ہر پاکستان میں ہر جمہوریت پسند اور جو پاکستان کو ترقی کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے اس کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ آپ کا ایز اے قائد، ایز اے سینئر موسٹ لیڈر، سب سے ایکسپیرینس لیڈر، نڈر لیڈر، بے خوف لیڈر، جس نے اپنی ذات کی قربانیاں دے کر، جس نے اپنے خاندان کی قربانیاں دے کر، جس نے اپنی ہر طرح کی سیاسی قربانیاں دے کر عوام کی آواز کو زندہ رکھا، ان کے ووٹ کی عزت مانگتا رہا. تو یہ ہماری جو پارٹی ہے اس کے لیے بھی ہسٹورک موقع ہے، اور وہ ان کو بالکل ہم سب کو اس میں چاہیے کہ اب زور لگا دیں اس پہ، یکسو ہو کر